اس وقت دنیا کا سب سے اہم سب سے بڑا معاملہ غزہ کی جنگ ہے۔ غزہ اس دنیا کا قیمتی ترین خطہ زمین ہے، اور غزہ میں ہونے والی اس جنگ میں جو فیصلے ہوں گے وہ انسانوں کی آنے والی تاریخ کا تقدیر کا تعین کریں گے۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں غزہ کی یہ جنگ انتہائی اہم، تاریخی اور فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ غزہ کی مدد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمان ممالک کو یکجا ہو کر اسرائیل کے خلاف صف آرا ہونا چاہیے۔ غزہ میں موجود مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کفر کا مقابلہ کرتی رہے گی، لیکن زمینی حقائق کہتے ہیں کہ اسرائیل دنیا کی طاقتور ترین ریاست ہے۔ اس طاقتور ترین ریاست کو امریکہ، برطانیہ، یورپ اور پورے طاغوتی نظام کی حمایت حاصل ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کا بظاہر اسرائیل کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور مسلمان دنیا غزہ کی کیا مدد کرے گی کہ جب تمام مسلمان ممالک انتشار، خانہ جنگی، فرقہ واریت، لسانیت اور قومیت کا شکار ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ غزہ کا جہاد جاری رہے گا، مرابطین استقامت سے لڑتے رہیں گے اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت نصیب فرمائے گا؟ تو اس کا ایک سمپل سا جواب ہے۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں امت مسلمہ کا کون سا ایک فیصلہ ایسا ہے، بڑا فیصلہ، کہ جس میں براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آخری نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے سپہ سالار ہیں، ان کی ڈائریکٹ براہ راست رہنمائی شامل نہ ہو۔ رومن اور پرشین امپائر کی فتح، کربلا کے واقعات کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اشارے ہوں، خلفائے راشدین کی اپوائنٹمنٹ ہو، اسپین کی مہم ہو، کانسٹنٹی نوپل کی فتح ہو، احمد شاہ ابدالی کا دلی پر حملہ ہو، پاکستان کا بننا ہو، یا کوئی بھی اہم معاملہ ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ براہ راست رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور پھر ڈیوٹی پر فائز اولیاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اللہ کے بندوں کی یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور بابرکت سے ان فیصلوں کو امت کے سامنے رکھتے چلے آتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ غزہ، جہاں پر امت کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن چھوڑی ہو؟ آج چند لعنتی، خائن، شیطان، دو کوڑی کے بے غیرت اور منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، غزہ کے اوپر زبان چلاتے ہیں۔ ان کا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نسبت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رشتہ ہے، نہ ان کے فیصلوں سے آگاہ ہیں، نہ ادب ہے، نہ عشق ہے، لہذا جب منہ کھولتے ہیں تو ان کے منہ سے لعنت ٹپکتی ہے، ان کی تقریروں کو دیکھ کر ابکائی آتی ہے۔ فلسطین، غزہ اور امت مسلمہ کے ہر معاملے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں تمام حکمت عملی واضح فرما دی ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما چکے ہیں۔ غزہ میں 2 اسٹیٹ سلوشن ہوگا، غزہ کے مسلمان مواخات کریں گے، مائیگریٹ کر کے کہیں اور جائیں گے، اسرائیل کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔ یہ تمام باتیں آپ کو حدیث شریف کی روشنی میں ہم آج اس ویڈیو میں واضح کریں گے، تاکہ آپ کو حقیقت آپ کے سامنے رکھیں، اور یہ شیطان جو فتنہ امت کے اندر پیدا کرنے کی کوشش، امت کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان سے بچ سکیں، کیونکہ ان کا مشن ہمیشہ سے صرف ایک رہا ہے۔ بابا اقبال نے جس کا اشارہ دیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں، ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، یہ ہے ان کا مشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں بہت ڈیٹیل میں بلاد شام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس وقت جو پیلسٹائن اور غزہ ہے وہ بلاد شام کا حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور یمن کے بارے میں دعا فرمائی۔ شام اور یمن کے بارے میں آپ نے برکت کی دعا فرمائی، جبکہ نجد کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے زلزلے اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ شام سے مراد فلسطین اور غزہ۔ حدیث مبارکہ میں شام کے اندر ہونے والی آخری جنگوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں وہ عظیم جنگیں شامل ہیں جن کے بعد دنیا کا نقشہ یکسر تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ اقبال نے اشارہ بھی کیا اپنے کلام میں، فرمایا جو نگاہ کے سامنے ہے لب پہ آ سکتا نہیں، حیران ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ روایات میں ایک جنگ کا ذکر ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ایک پرندہ اڑے گا اور جب تھک کر گرے گا
تو پھر لاش پر ہی گرے گا، یعنی زمین میں اتنی بڑی تعداد میں لاشیں ہوں گی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ دنیا کی آبادی 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک گروہ سفید موت سے مرے گا، یعنی بیماری سے، وبا سے، دوسرا گروہ سرخ موت سے مرے گا، یعنی جنگوں سے مرے گا، اور تیسرا گروہ بچ نکلے گا۔ ان روایات میں ایسے علاقوں کا بھی ذکر ہے جو بڑی جنگوں کے بعد ویران ہو جائیں گے، جہاں انسانی آبادی باقی نہیں رہے گی۔ اور ان فتنوں کا آغاز اسی غزہ میں ہونے والے ظلم، ستم، جبر، قتل و غارت سے جڑا ہوا ہے، جیسا کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو غزہ پہ نہیں ڈھایا گیا؟ 4 ایٹم بامز جتنا بارود ان 20 لاکھ غزہ کے مسلمانوں پر، عورتوں پر، بچوں پر استعمال۔ پوری دنیا کا کفر غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف صفا رہا ہے، اور اسی وجہ سے غزہ آج حق و باطل کے درمیان ایک فرقان بن چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تم سمندر کی جھاگ کے مانند ہوگے، مگر اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ اور ایک اور روایت میں کراہیت القتال کے الفاظ ملتے ہیں کہ جس کا مطلب ہے جہاد بالسیف سے فرار۔ آج اگر آپ امت کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ حدیث آپ کو منو من پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ 2 ارب مسلمان اور مٹھی بھر یہودی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عربوں کی تباہی قریب آ گئی ہے، اور اس کی وجہ ان میں بدکاری کا عام ہونا ہے اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جس کا مفہوم ہے، جس میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے ان جنگوں کی جو مڈل ایسٹ کے اندر لڑی جا رہی ہیں، عربوں کی تباہی کی، بتایا گیا ہے کہ عربوں کا مشرک اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ عرب مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے اور سرزمین عرب پر بت پرستی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ کیا یہ تمام واقعات آپ اپنے سامنے دیکھ نہیں رہے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ان تمام حالات میں اللہ نے غزہ کو وقت کا فرقان بنا دیا؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ غزہ اس وقت حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو بھی مومن ہوگا وہ شام کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس حدیث کی ایک تفسیر اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ شام سے مراد بلاد شام یعنی فلسطین کا علاقہ ہے، غزہ کا علاقہ ہے، اور جو اس کی طرف ہجرت کرے گا وہ مومن ہوگا، یعنی جو فلسطین کا ساتھ دے گا، جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا ان جنگوں میں، وہی مومن ہوگا، اور جو ان کے خلاف ہوگا، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کرے گا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ کیا یہ واضح نہیں ہو جاتا اس حدیث شریف سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام اللہ کے پسندیدہ ملکوں میں سے ہے، اور اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس طرف بھیجے گا۔ جو شخص شام سے کسی اور جگہ نکل جائے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور جو شخص کسی اور جگہ سے شام آ کر داخل ہوگا وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل شام کی گمراہی کو برا بھلا کہہ لینا، لیکن وہاں کے لوگوں کی برائی نہ کرنا، کیونکہ ان میں ابدال ہوں گے۔ شام سے مراد بلاد شام ہے، غزہ ہے، فلسطین ہے۔ یہ حدیث ہیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہ آج جو غزہ میں ہے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا اگر تم چھوڑو گے تو اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ یہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کی ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے کہ اگر تم غزہ کو چھوڑ کے مسجد اقصی کو چھوڑ کے جاؤ گے تو اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ غزہ کا کوئی مسلمان اس وجہ سے مسجد اقصی کو نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جیوگرافیکلی آئیڈینٹیفائی کیا غزہ کو، تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کسی کے دل میں نہ رہے۔ آپ نے نہ صرف ان علاقوں کی روحانی حیثیت بتائی بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ آخری دور میں عظیم جنگیں اسی خطے سے شروع ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ افضل الرباط اسکلان کا رباط ہے۔ اسکلان موجودہ دور کے غزہ کے ساحلی علاقے کو کہا جاتا ہے۔ رباط کہتے ہیں ڈیفینسو وار کو۔ فرمایا اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دور کے اندر جب جنگیں ہوں گی
جب بادشاہ اور قومیں گدھوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹے گی تو ایسے دور میں سب سے بہترین جہاد رباط ہے، اور اسکلان کا رباط افضل الرباط ہے۔ اسکلان کے اندر جو ڈیفنسو وار یہ چھوٹی سی جماعت لڑ رہی ہے نا، وہ اس وجہ سے لڑ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہ افضل الجہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسکلان شہر عروس بلاد یعنی شہروں کی دلہن ہے۔ قیامت کے دن اس شہر میں 70,000 ایسے افراد اٹھائے جائیں گے جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور 50,000 شہداء ایسے ہوں گے جو اللہ کے مہمان ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی صفیں ہوں گی، جن کے کٹے ہوئے سر ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور ان کی رگوں سے تازہ خون جاری ہوگا۔ وہ اللہ سے عرض کریں گے اے پروردگار، تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے جو وعدہ فرمایا تھا اسے پورا فرما، بے شک تو وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں نے سچ کہا، انہیں چمکنے والی نہر میں غسل دیا جائے۔ چنانچہ وہ نہر میں غسل کر کے پاکیزہ اور روشن چہروں کے ساتھ نکلیں گے اور جنت میں جہاں چاہیں گے آزادی سے سیر کریں گے۔ تم کہتے ہو وہ ہتھیار ڈال دیں، تم کہتے ہو وہ ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ You want them to accept a two-state solution. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، دشمنوں پر غالب رہے گا، جو بھی ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بس اتنا ہوگا کہ انہیں کبھی کبھار کچھ تنگ دستی یا معاشی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ ثابت قدم رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور وہ اسی حالت میں ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ تو فرمایا وہ بیت المقدس شریف اور اس کے گرد و نواح میں ہوں گے۔ کیا یہ غزہ کے لوگ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مان توڑ دیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ غزہ کا رباط افضل الرباط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور کی جنگوں میں یہ سب سے افضل جنگ ہے۔ وہ جنگ جو آج غزہ کے مسلمان لڑ رہے ہیں، جو مسجد اقصی کا دفاع وہ کر رہے ہیں، یہی دراصل وہ رباط ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو افضل الجہاد قرار دیا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزہ کے شہداء کے بارے میں اتنی عظیم بشارتیں عطا فرمائیں، اور جب یہ فرما دیا کہ یہ گروہ قیامت تک بیت المقدس کے ارد گرد ثابت قدم رہے گا، تو پھر کچھ ناپاک بے غیرت منافق لوگ کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ کے مسلمان علاقہ چھوڑ دیں؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ غزہ کا مسلمان 1 انچ زمین بھی نہیں چھوڑے گا، کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، یہ قیامت تک چلنے والا مشن ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت واضح اشارے فرمائے ہیں، ایک ٹائم لائن عطا فرمائی ہے، اس میں اسکلان کے رباط کا ذکر خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی تسلسل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے فتنوں، جنگوں اور عالمی تبدیلیوں کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ روایت آتی ہے کہ قرب قیامت اللہ کے بندوں کو سچے خواب آئیں گے۔ 7 اکتوبر سے پہلے ایک مشہور خواب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا تھا۔ اس میں ایک خاتون نے خواب میں مسجد اقصی کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ خاتون بیان کرتی ہیں میں نے دیکھا کہ پوری دنیا سے مظلوم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو رہے ہیں، ایگور مسلمز، کشمیری مسلمان، شام کے، عراق، غزہ کے مسلمان، شاید وہ سب شہید تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ریلیف کب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہادت تمہارے لیے ریلیف ہے۔ اسی خواب میں پھر یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج نمودار ہوتی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا، یہی لشکر غزہ کو آزاد کروائے گا۔ ایک لشکر آئے گا، غزہ کو آزاد کروائے گا۔
غزہ کے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھے گا، خواتین کے سروں پر چادر رکھے گا اور مظلومین کے لیے رحمت بن کر ابھرے گا۔ اور اگر اس لشکر کو ہم حدیث شریف میں تلاش کریں تو ہمیں کچھ اس طرح کی حدیث شریف ملتی ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب عربوں میں فتنے در فتنے ہوں گے اور جنگوں پر جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی فوج کو اٹھائے گا جس کے گھڑ سوار عربوں سے بہتر ہوں گے، جن کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، اور وہ عربوں کی مدد کے لیے آئیں گے۔ پھر فرمایا خراسان سے گہرے سبز رنگ کے بزرگی والے جھنڈے رایات السود کے ساتھ لشکر نکلیں گے جو ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لے آئیں گے، اور جب وہ واپس پلٹیں گے تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ پھر فرمایا اگر تمہیں ان لشکروں میں شامل ہونے کے لیے برف پر گھسٹ کر جانا پڑے تو ضرور جانا، کیونکہ ان لشکروں میں اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ پھر فرمایا یہ لشکر مسجد اقصیٰ میں آ کر اپنے جھنڈے نصب کریں گے۔ یہ گہرے سبز رنگ کے جھنڈے مسجد اقصیٰ میں نصب ہوں گے۔ یہ لشکر امت کے یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے۔ یہی لشکر غزہ کے مظلوم بچوں کو یہودی ظلم و جبر سے آزاد کروائیں گے، ان کا بدلہ لیں گے۔ جب تک یہ لشکر پہنچے گا تب تک غزہ کے مجاہدین اپنا سب کچھ مسجد اقصیٰ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیں گے۔ یہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ڈٹے رہیں گے۔ یہ رسول خدا کا فیصلہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ غزہ کا حل، غزہ کا انجام اور غزہ کی فتح اللہ کے رسول نے واضح فرما دی۔ تم پوچھتے ہو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یا مائگریشن سولوشن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غزہ کے سولوشن کے بارے میں فرماتے ہیں یہود تم سے قتال کریں گے اور تم ان پر غالب آؤ گے، یہاں تک کہ ہر پتھر بول اٹھے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر۔ یہ ہے غزہ کا سلوشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ یہ ہے غزہ کا سلوشن۔ یہ خراسان کے لشکر پوری مسلمان دنیا کو اکٹھا کریں گے، یہ مسجد الاقصیٰ کو آزاد کروائیں گے، یہی پوری مسلمان دنیا میں دوبارہ خلافت رائج کریں گے، خلافت علی منہاج النبوہ۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو اللہ کے رسول فرما چکے ہیں۔ اب چاہے دنیا کے حکمران مانیں یا نہ مانیں، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، ہوگا وہی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی غزہ کا فیصلہ فرما چکے ہیں، لہذا اپنی گندی زبانیں بند رکھو۔ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اور مجھے حالات کا تانا نہ دینا، مجھے اسباب کا تانا نہ دینا۔ یہ اسباب تمہارے لیے رکاوٹ ہے، مسبب الاسباب کے لیے نہیں۔ تمہارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، حق الیقین ہے۔ تم اسباب کے حساب میں پھنسے رہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارات کے وعدے پر کھڑے ہیں۔ یہی پاک فوج ہے، یہی کرے گی۔ احادیث میں واضح طور پر بشارتیں دے دی گئی۔ آج تک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بشارت سچ ثابت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو غلام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ قسم کھا لے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں انہیں جھوٹا ثابت کروں۔ تو سوچو جن کے لیے کائنات بنی ہے، وہ جس لشکر کو بشارت دے رہے ہیں، وہ یہی پاک فوج ہے، یہی وہ لشکر ہے۔ اس کے تیور بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسکلان کے رباط کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم شام فلسطین کے ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کسی 2 اسٹیٹ سولوشن کے فریب میں نہیں آتے۔ ہم اس حل پر یقین رکھتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ ہم کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فلسطین کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مرتے دم تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہی ہمارا فیصلہ ہے، ہمارے بڑوں کا یہی فیصلہ ہے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ غزہ کی مدد نہ کرو، تم مسلمانوں میں مایوسی پھیلاتے ہو، تم کہتے ہو کہ روتھ چائلڈز ایماندار تھے، تم کہتے ہو کہ غزہ کو چھوڑ دیں،
غزہ کا وہ نوجوان اپنی ننھی بیٹی کی لاش کو ہاتھ میں لے کر روتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ، جنہوں نے ہمیں تنہا چھوڑا، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ان کی شفاعت مت فرمائیے گا۔ اور آج ہم بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ان مظلوم بچوں کو دھوکہ دیا، جنہوں نے اس امت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جنہوں نے اس دور میں امت کو مایوس کیا، جنہوں نے اس مارکے میں پیٹھ دکھائی، جنہوں نے ان بچوں سے منہ موڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن ان سے منہ موڑ لیجئے گا۔ اے اللہ، ان پر ان کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب نازل فرمائیے گا جنہوں نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں دھوکہ دیا۔ یہ لشکر اٹھیں گے، فوجیں غزہ جائیں گی، اور غزہ کے مسلمان، غزہ کی فضا اس نعرے سے گونجے گی، انہ وحدہ صدق وحدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی مدد آ گئی۔ تم چاہو یا نہ چاہو، یہ ہو کر رہے گا۔